السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یکم مئی لیبر ڈے ہے، یوم مزدور ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج آپ کے ساتھ اس دن کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات پیش کروں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یکم مئی پر ہم یوم مزدور کیوں مناتے ہیں اور بین الاقوامی سطح پر حکومتیں اس دن کو منانے کے لیے کیوں مجبور ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن کے پیچھے جو ہسٹری ہے وہ کیا ہے۔ تو چلیے وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1870 میں امریکہ کے شکاگو کے مقام پر مزدوروں سے 12 سے لے کے 18 گھنٹے تک کام لیا جاتا تھا، اور اس ٹائم پہ مزدور دو قسم کے تھے، ایک تھے لیبر اور ایک تھے ورکر۔ لیبر او مزدور تھے جو دہاڑی داری کے بیس پر کام کرتے تھے، اور ورکر او مزدور تھے جو تنخواہ کے بیس پر کمپنیوں اور فیکٹریوں کارخانوں میں کام کرتے تھے۔ ان دونوں ٹائپس مزدوروں سے 12 سے لے کے 18 گھنٹے تک کام لیا جاتا تھا، اور ان کو اچھی خاصی دہاڑی یا تنخواہ بھی نہیں دی جاتی تھی جو کہ وہ احسن طریقے سے اپنے زندگی کے ضروریات کو پوری کر سکے۔ بہرحال ورکرز کو کام کرنے کے دوران جب چوٹ لگتی تو حکومت یا باس اس کا علاج نہیں کر پاتا، یعنی کہ وہ اپنی ہی جیب سے اپنی ہی علاج کر پاتا، اور اگر اسے کوئی بیماری لگتی، اگر وہ کام کرنے کے دوران زخمی ہو جاتا تو اس کو گھر پر تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، ان سے زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ اس ٹائم پہ اگر مزدور دوسرے مزدوروں کو یہ شعور دیتا کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو اس ورکر کو کمپنی سے نکال دیا جاتا، لہٰذا مجبوراً اس کو چپ کر دیا گیا تھا۔ امریکہ میں شکاگو کے مقام پر ایک شہر ہے وہاں پہ۔ ہر حال ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ 1884 میں ان مزدوروں نے شکاگو کے مقام پر ایک آرگنائزیشن ارینج کی، ایک تنظیم بنایا، ایک ارادہ بنایا جس کے کچھ مقاصد تھے۔ ان مزدوروں کے کچھ مقاصد تھے حکومت سے، یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم سے 8 گھنٹے کام لیا جائے، ہمیں اتنی تنخواہ دی جائے تاکہ ہم روٹی کپڑا مکان تو کم از کم حاصل کر سکے، ہمیں ہیلتھ کیئر ریلیف دیا جائے، اگر ہمیں چوٹ لگتی ہے کام کرنے کے دوران تو حکومت یا باس ہماری علاج کرے، ہمیں بیماری کی حالت میں یا چوٹ لگنے کی حالت میں ہمیں گھر پر بھی تنخواہ دی جائے تاکہ ہمارے گھر کا چولہا نہیں بجھ سکے۔ تو یہ اس کے کچھ مقاصد تھے جس مقاصد کے بیس پر انہوں نے 1884 میں شکاگو کے مقام پر ایک تنظیم بنائی تھی۔ اس تنظیم کی اپنی ہی حکومت سے اپنی ہی حقوق دلوانے کی یہ کاوش تھی، اور بالآخر 1886 میں 80,000 مزدوروں نے شکاگو کے مقام پر ہڑتال کی، اور یہ ہڑتال کرتے کرتے پوری امریکہ میں پھیل گئی، اور اس ٹائم پہ تقریباً اس ہڑتال میں 5 لاکھ مزدور شامل ہو چکے۔ حکومت اسے کنٹرول نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ حکومت نے مختلف طریقے اپنائے تاکہ اس کو کنٹرول کرے، لیکن وہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے پولیس نے اس پر فائرنگ کی، ایک ٹائم پہ ایک مقام پہ مزدوروں پر فائرنگ کی کہ وہ کنٹرول ہو جائے، اور 6 مزدوروں کو اس فائرنگ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا، جبکہ درجنوں کو شدید زخمی کر دیا گیا، لیکن مزدور ڈٹ کر کھڑے رہے، وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہتے تھے حکومت سے۔ بہرحال ٹائم گزرتا گیا لیکن مزدور ڈٹ کر کھڑے تھے۔ دوسری صبح پہ حکومت جو تھی انہوں نے مزدوروں کے 8 رہنماؤں کو گرفتار کر لیا اور اس پر گرنیڈ پھینکنے کا مقدمہ درج کیا کہ انہوں نے ہم پر گرنیڈ پھینکی تھی۔ گرنیڈ کے بارے میں کچھ کتابوں کا کہنا ہے کہ نہیں، گرنیڈ مزدوروں نے پولیس کی طرف نہیں پھینکی تھی، بلکہ یہ پولیس نے ان پر الزام لگایا تاکہ وہ اپنی مطالبہ واپس لے اور کنٹرول ہو جائے، لیکن کچھ کتابوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ مزدوروں نے پھینکی تھی پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ پولیس نے اس پر فائرنگ کر دی تھی۔ بائی دا وے، جن 8 مزدوروں کو انہوں نے
گرفتار کر لیا تھا، بام پھینکنے کے دوران 2 ان میں شامل تھے جبکہ 6 موجود بھی نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان 8 مزدوروں کے رہنماؤں میں سے 2 اس میں ملوث ہیں جبکہ 6 میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ گرنیڈ پھینکنے کے دوران 6 تو موجود ہی نہیں تھے۔ بہرحال یہ مختلف کتابوں کی مختلف باتیں ہیں، یہاں پہ تھوڑا اختلاف ہے کہ گرنیڈ اس نے پھینکی تھی یا نہیں، لیکن اس پر مقدمہ درج کیا گیا۔ ان 8 مزدوروں میں سے 7 کو پھانسی دی گئی جبکہ 1 کو 15 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ ان 7 مزدوروں کو پھانسی دیتے وقت ان میں سے ایک رہنما نے کچھ تاریخی الفاظ استعمال کیے، کچھ تاریخی سینٹنسز استعمال کیے جو کہ بعد میں پوری دنیا میں وائرل ہو گئے، اور اس وجہ سے ہم یہ یوم مزدور مناتے ہیں۔ وہ سینٹنس کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری خاموشی انہی نعروں سے بلند ہوگی جبکہ آپ ہمارا گولا گونٹ رہے ہو۔ یعنی کہ سمپل سینٹینس ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، یہ خاموشی دنیا پر انقلاب برپا کر دے گی۔ اور ہوا بھی ایسا۔ کس طرح؟ جب اسے پھانسی دی گئی تو یہ سینٹینس پوری امریکہ میں وائرل ہو گئی، اور وہ جو اس کا دوست تھا جو 15 سال قید بامشقت سزا اس کو سنا دی گئی تھی، اس کو جب یہ خبر ملا کہ ہمارے 7 جو رہنما تھے، 7 جو دوست تھے، اس کو پھانسی دے چکی ہے اور مارے گئے ہیں، تو انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی جبکہ 6 گھنٹے بعد تڑپ کر مارا۔ یہ بات پوری امریکہ میں پھیل چکی تھی کہ مزدوروں پر مقدمہ بنا دیا گیا ہے، انہیں پھانسی کر دیا گیا ہے، کچھ کو قید کر دیا گیا ہے، فائرنگ اس پہ ہو چکی ہے۔ تو اس باتوں نے اور ممالک کے مزدوروں کو بھی اٹریکٹ کیا، اور انگلینڈ، برطانیہ، روس اور بھی دیگر ممالک کے مزدور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ابھرے اور اپنی ہی حکومتوں سے اپنے حقوق چاہنے لگے۔ بلاخر 1890 میں بین الاقوامی سطح پر یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ ہم مزدوروں کے جو حقوق ہے ہم اس کو دیں گے اور اس کے حقوق کا تحفظ کریں گے، اور مزدوروں کی جو مطالبات تھی وہ بین الاقوامی سطح پر پوری کر دی گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 8 مئی کو یوم مزدور اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ ہم کو یہ یاد آ جائے کہ بھائی مزدوروں کے بھی کچھ حقوق ہے، انہیں اپنی دہاڑی دینی ہے، اس پر ظلم نہیں کرنی ہے۔ اور یہ تو پاکستان میں اتنا نہیں منایا جاتا جتنا کہ امریکہ کے شہر جو ہے شکاگو، اس کے مقام پر منایا جاتا ہے۔ وہاں پہ بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ دھوم دھام سے یہ مطلب نہیں کہ ڈول سے نہیں، وہاں پہ جو مزدوروں نے قربانیاں دی تھی اپنی حقوق کے تحفظ کے لیے، وہ مارے گئے تھے، اس پر فائرنگ کر دی گئی تھی، پھانسی کر دیے گئے تھے، اس پر تشدد کر دیا گیا تھا، قید ہو چکے تھے، اس مزدوروں کو شکاگو کے مقام پر یاد کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو منانے کا ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ جس ملک میں بھی اگر مزدوروں پر ایسا ظلم ہو رہا ہو جو 1870 پہ شکاگو کے مقام پر مزدوروں پہ ہوتا تھا، اگر کسی بھی ملک میں مزدوروں پر ایسا تشدد کر دیا جا رہا ہو تو چاہیے اس مزدوروں کو اپنے حقوق کے لیے 8 مئی پہ ابھرے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے، دیکھیں ہمارا اخلاقی بھی یہ فرض ہے کہ اس دن پہ ہم اس کے حقوق کو یاد کریں، اس کے حقوق کو تحفظ دے، اس کو ریلیف دے، تاکہ ہمیں یہ بات یاد آ جائے کہ یوم مزدور 6 مئی پہ یوم مزدور کیوں منایا جاتا ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے حقوق کو یاد کریں کہ اس کے حقوق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال سے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں جو آپ کو 2 کویسچنز بتائی کہ ہم اس کو کیوں مناتے ہیں اور اس کی ہسٹری کیا ہے وہ آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی۔ سو چینل پر آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔